السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ نشست صرف ایک رسمی اجتماع نہیں بلکہ فکر کی درستگی، نیت کی اصلاح اور عمل کی تعمیر کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ تو یہ مجلس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اگر دل تک نہ پہنچے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے، اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وہ حجت بن جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سیکھا ہوا علم ہمارے اخلاق، عبادات اور معاملات میں یہ نظر آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ جو سنائیں گے، سنیں گے، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 53 ہے، سفر میں روزے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو حدیث نمبر 181 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان حمزہ بن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وکان کثیر الصیام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کیا سفر کے دوران میں روزہ رکھوں؟ تو وہ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو روزہ چھوڑ دو۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے علم میں یہ بات تھی کہ سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی اجازت ہم پر رحمت، شفقت اور مہربانی اور ہمدردی کی وجہ سے ہے۔ تو حمزہ اسلمی بڑے بہادر، طاقتور اور کثرت سے روزہ رکھنے والے صحابی تھے اور روزہ رکھنے کے عادی بھی تھے۔ تو ان کے دل میں خیر کثیر حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجزن تھا۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ سوال کیا کہ کیا میں سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ تو یعنی اگر تو استطاعت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ بھی سکتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں روزہ یعنی پورا نہیں کر سکوں گا، سفر کی جو ہے وہ مسافت مجھے جو ہے وہ روزہ رکھنے میں دشواری پیش آئے گی تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو سفر کے دوران انسان روزہ چھوڑنے کی شرعی اجازت بھی ہے۔ تو سفر اگر رمضان میں درپیش ہو تو روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا اختیار ہے، تو چھوڑنے کی صورت میں اس کی قضا جو ہے وہ دینا ہوگی۔ اگر انسان رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے تو بعد میں جو ہے وہ اس کی قضائی جو ہے وہ لازمی دے گا۔ حدیث نمبر 182 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، کوئی روزے دار ہوتا اور کوئی روزہ چھوڑنے والا ہوتا، اور کوئی روزہ دار روزہ چھوڑنے والے کو میوب نہ یعنی جانتا۔
تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے، تو بعض صحابہ دوران سفر روزہ رکھتے تھے اور بعض نہ رکھتے تھے، تو کوئی کسی پر الزام نہ ڈرتا، یعنی کوئی کسی کو برا نہیں جانتا تھا، تو روزہ رکھنا اصل ہے، تو اور دوران سفر روزہ چھوڑنا جو ہے وہ اس کی رخصت ہے، تو انسان روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہماری سسٹر ہیں، سسٹر زنیرہ، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، یہ سسٹر زنیرہ۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ دوران سفر جو ہے وہ روزہ چھوڑنا جائز ہے، بشرطے کہ بعد میں اس کی قضا دی جائے۔ یہ ہماری سسٹر ہے، ان سے گزارش ہے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر زنیرہ فیاض۔ تو دوران سفر روزہ چھوڑنا جو ہے وہ جائز ہے، بعد میں اس کی جو ہے وہ قضائی دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سفر کے دوران جو ہے وہ روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا اختیار دیا ہے، یعنی انسان جو ہے سفر کے دوران روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ یہ سسٹر زنیرہ فیاض، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر زنیرہ فیاض۔ تو حدیث نمبر 183 ہے، عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید حتی ان کان احدنا لیضع یدہ علی رأسہ من شدۃ الحر وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ بن رواحہ۔ یہ سسٹر زنیرہ فیاض، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، اتنا شور آ رہا ہے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ شدید گرمی کے موسم میں سفر پر نکلے، تو صورتحال یہ تھی کہ ہم میں سے ہر ایک گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھتا تھا، یعنی اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی روزے دار نہیں تھا، یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ یعنی گرمی کی شدت میں، گرمی کے موسم میں جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوئے، تو رمضان کے دن تھے، گرمی کی جو ہے وہ شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی بار بار اپنا ہاتھ اپنے سر پر یعنی رکھتا تھا، تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ہی روزہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی سسٹر ان کو فون کر کے بتائیں مائک آن کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ شدید گرمی کے موسم میں سفر پر روانہ ہوئے، تو رمضان کے دن تھے، گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی بار بار اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا تھا، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ہی روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو دوران سفر جو ہے روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں طرح جائز ہے، تو سفر کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، موسم کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، اگر کوئی روزہ رکھنے کی سخت رکھتا ہو تو اسے اجازت ہے، اگر نہیں رکھتا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی یعنی اجازت ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سخت گرمی کے موسم میں دوران سفر روزہ رکھا ہوا تھا، تو باقیوں نے یعنی کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ جی تو حدیث نمبر 184 ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرعا زحاما ورجلا قد ذلل علیہ فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر وفي لفظ لمسلم علیکم برخصت اللہ التي رخص لكم، متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تھے، تو آپ نے لوگوں کا یعنی جمگٹھا لوگوں کی جو ہے وہ بھیڑ دیکھی، تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا ہوا ہے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے، تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی رخصت کو لازم پکڑو، تو اس نے جو تمہیں عطا کی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ایک سفر کے دوران ایک جگہ لوگوں کا جمگٹھا دیکھا، قریب آئے تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تو وہ بے چینی کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا، پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، پیاس کی شدت سے یہ یعنی نڈال ہو کے زمین کے اوپر گر پڑا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العالمین نے سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی اجازت دے رکھی ہے
تو اس نے اللہ کے اس کریمانہ حکم سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو وہ کیوں نہیں روزہ یعنی چھوڑ سکتا تھا، تو اس نے کیوں نہیں روزہ چھوڑا؟ کیوں اس نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے، تو اس کی طرف سے دی گئی رخصتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا کرو۔ تو سفر کے دوران روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے۔ جو موسم کی شدت کے یعنی پیش نظر روزہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے چھوڑنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا مستحب عمل ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر موسم سازگار ہو اور سفر دشوار گزار نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ امام محمد بن حنبل سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کو افضل قرار دیتے تھے، خواہ مشقت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح حدیث نمبر 185 ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم هار واكثرنا ذلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الرقاب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو ہم میں سے بعض روزے دار تھے اور بعض بے روزہ تھے، یعنی بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا، بعض روزے کے بغیر تھے۔ تو ہم ایک منزل پر ہم نے پڑاؤ کیا، تو سخت گرم دن میں ہم میں سے زیادہ جو یعنی سایہ اسے میسر تھا، گرم دن میں ہم سے زیادہ سایہ اسے میسر تھا جو چادر والا تھا، یعنی جس کے پاس چادر تھی اس کو زیادہ سایہ جو ہے اس کو میسر تھا۔ تو ہم میں سے بعض دھوپ سے اپنے ہاتھ کے ذریعے بچاؤ کرتے تھے، تو روزے دار جو ہیں وہ گر پڑے یعنی لیٹ گئے، اور روزہ چھوڑنے والے انہوں نے خیمے نصب کیے، سواریوں کو پانی پلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے ہیں۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو موسم بڑا گرم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی رمضان کے دن تھے، تو بعض صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے روزہ یعنی چھوڑا ہوا تھا، روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو دوران سفر ایک جگہ تھک کر جو ہے وہ پڑاؤ کیا، تو دھوپ جو ہے وہ بڑی تیز اور شدت کے ساتھ جو ہے وہ سورج چمک رہا تھا۔ تو بعض صحابہ کے پاس چادریں تھیں، تو وہ انہیں اپنے اوپر تان کر سخت دھوپ سے بچاؤ کی تدبیر کی، اور بعض اپنے ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے، دھوپ سے بچنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو پیاس سے نڈال ہو کر لیٹ گئے، لیکن جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ اٹھے، انہوں نے خیمے نصب کیے، اونٹوں کو پانی بھی پلایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر یہ ارشاد فرمایا، آج تو روزہ چھوڑنے والے اجر و ثواب لے گئے ہیں۔ تو دوران سفر جو ہے وہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں طرح جائز ہے۔ صحابہ کرام نے جو ہے وہ یعنی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی شوق اور ولولے سے جہاد میں بھرپور حصہ بھی لیا تھا۔ تو خدمت خلق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنظر استحسان دیکھا ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے جن صحابہ نے خدمت کی۔ تو اگر سفر کٹھن ہو، موسم سخت گرم ہو، دشمن سے مقابلہ ہو، رمضان کے دن ہو، تو روزہ چھوڑنا رکھنے کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ تو اسلام نے مسلسل عمل کو کسل مندی، تساہل اور سستی پر ترجیح دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین موسم میں بعض صحابہ کرام کی خدمت گزاری دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج روزہ چھوڑنے والے اجر و ثواب لے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجاہدین کے لیے خیمے بھی نصب کیے ہیں، اونٹوں کو بھی پانی پلایا ہے، جبکہ روزہ دار جو ہیں وہ پیاس کی شدت سے نڈال ہو کے لیٹ گئے تھے۔ تو حدیث نمبر جو ہے وہ 186 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فمنا استطیع ان اقضی الا فی شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے لازم ہوتے تھے، تو میں استطاعت نہیں رکھتی تھی کہ ان کی شعبان کے علاوہ قضائی دے سکوں۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے معمولات بیان کرتی ہوئی کہ ماہ رمضان کے بعض روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے، تو ان کی قضا میں جو ہے وہ اگلے شعبان میں دیا کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں، یعنی رمضان سے جو پہلے ایک مہینہ ہوتا ہے، تو اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، تو میں بھی یعنی جو میرے سے روزے رہ جاتے یعنی چھوٹ جاتے تو میں ان کی قضائی یعنی شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے حکام یہ نکل ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضائی جو ہے وہ اگلے شعبان تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ جس قدر جلدی ممکن ہو رمضان کے روزوں کی قضائی جو ہے وہ دے دی جائے۔
تو قضا کو اگلے رمضان تک مؤخر کر دینا جائز نہیں ہے۔ تو مسلم خواتین کو حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، اپنے روزوں کی قضائی جو ہے وہ جلدی دینی چاہیے، اگر کسی کے رہ جائیں تو وہ شعبان کے مہینے میں بھی دے سکتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملتا ہے کہ وہ جو روزے رہ جاتے ہیں ان سے وہ شعبان کے مہینے میں یعنی دیا کرتی تھی ان کی قضائی۔ حدیث نمبر 187 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ واخرجہ ابو داود وقال هذا فی النذر خاصۃ وهو قول احمد بن حنبل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے اور فرمایا کہ یہ حکم نظر کے روزوں کے لیے مخصوص ہے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فوت ہو جانے والے کے قرضہ جات کی ادائیگی ضروری ہے، خواہ وہ مالی قرضہ ہو یا دینی ہو۔ تو میت کے وارث کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اگر میت کے ذمے روزے ہیں تو وہ وارث کی طرف سے یعنی قضائی جو ہے وہ دے گی۔ تو میت کی جانب سے روزوں کی قضا واجب ہے، خواہ اس کے فرض روزے چھوٹے ہوں یا نظر کے روزے ہوں، یعنی اگر اس نے رمضان کے مہینے کے روزے اس نے چھوڑے ہوئے ہوں تو اس کے بعد اس کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو چھوڑے ہوئے روزے ہوتے ہیں وہ اس کے وارث جو ہیں ولی جو ہیں وہ روزے رکھیں گے۔ اگر اس نے نظر مانی تھی روزوں کی تو وہ بھی اس کے ورثاء روزہ رکھیں گے۔ تو ابو داؤد نے یہاں جو نظر کے روزوں کی قید لگائی ہے وہ ان کا قیاس ہے، تو حدیث کے الفاظ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو میت کی جانب سے قضا جو ہے وہ اس کا وارث دے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی میت کی جانب سے روزے کی قضا کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک میت کی طرف سے روزے جو ہیں وہ نہیں رکھے جائیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام لیث اور اسحاق نظر کے روزوں کے قضا کے قائل ہیں۔ امام حزم، ابو ثور محدثین میت کی جانب سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کے قائل ہیں۔ یعنی بعض امام جو ہیں وہ کہتے ہیں روزے رکھے جائیں گے، ان کی طرف سے ورثاء رکھیں گے، بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں یعنی اس کے قائل نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 188 ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر افاقضیہ عنہا قال لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ عنہا قال نعم قال فدین اللہ احق ان یقضى۔ وفی روایت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر افاصوم عنہا قال فرأیت لو کان علی امک دین فقضیتہ اکان یؤدی ذلک عنہا قالت نعم قال فصومی عن امک، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے، تو کیا اس کی طرف سے میں قضائی دے دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو اس کی طرف سے تو ادا کرتا؟ اس نے کہا ہاں میں ادا کرتا۔ تو فرمایا اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے نظر کا روزہ تھا، کیا اس کی جانب سے میں روزہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے، اگر تیری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو اسے ادا کرتی تو کیا وہ اس کی جانب سے ادا ہو جاتا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اپنی والدہ کی جانب سے روزہ رکھ لی۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث میں دو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے پورے مہینے کے روزے تھے، کیا میں اس کی جانب سے یہ روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر تیری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو کیا اسے ادا کرتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور یہ قرض ادا کرتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے جس کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور اس کے ذمے نظر کا روزہ رکھا، تو اس نے جو ہے وہ نظر ماننی تھی، تو اس کی جانب سے میں روزہ رکھ لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو اسے ادا کر دیتی تو کیا ادا نہ ہوتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بالکل ادا ہو جاتا اگر میں ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال اس کی جانب سے ہے روزہ رکھنے کی کہ آپ ضرور روزہ رکھیں۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ میت کے ذمے اگر روزہ ہو تو اس کے وارث روزہ رکھیں،
میت کے ذمے اگر قرض ہو تو اس کے وارث قرض یعنی ادا کریں۔ روزہ فرضی ہو یا نظری، دونوں کی قضا وارث کے ذمے ہے۔ جس مسئلے کا علم نہ ہو وہ اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے، جیسے اس عورت نے جو ہے خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، تو اہل علم کو چاہیے کہ مسئلہ دریافت کرنے والے کو خوش اسلوبی سے جواب دے تاکہ مسئلہ اچھی طرح اس کے ذہن نشین ہو جائے، تو سائل کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا جائے تاکہ اسے مسئلہ سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ میت کے ورثاء کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے دینی اور مالی واجبات ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث نمبر 189 ہے، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما اجلوا الفطر واخروا السحور، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت سہل بن سعد السعدی سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ جلدی افطار اور سحری تاخیر سے کریں گے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی امت کے لیے حدود متعین کر دی ہیں۔ ان حدود کا خیال رکھنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب کی حد مقرر کی ہے، لہٰذا غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ شریعت کے احکام کی پابندی میں ہی بہتری کا راز پوشیدہ ہے۔ اپنے قیاس کو بروئے کار لاتے ہوئے انتظار کرنا، تاخیر کرنا، یہ سنت کے خلاف اور ورزی ہے۔ اس طرح سحری کا کھانا تاخیر سے کھایا جائے تو یہ بہتر ہے۔ یہ حکم روزے دار کی رعایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یعنی دیا گیا ہے۔ تو یعنی اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اگر جب بھی سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کرنی چاہیے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ جلدی افطار کرنا چاہیے۔ جلدی افطار کرنے سے یہ مراد ہے کہ جب بھی سورج غروب ہو جائے تب آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ غروب آفتاب کے بعد بھی 2-3 منٹ کہتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں، سارا دن روزہ رکھا ہے تو 2-3 منٹ ویٹ کر لیں تو پھر روزہ افطار کرتے ہیں۔ نہیں، جب ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو یعنی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ جلدی افطار کریں گے اور سحری تاخیر سے کیا کریں گے۔ تو حدیث سے حکام یہ نکلے ہیں کہ جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کرنے میں روزے داروں کی خیر و بھلائی ہے، اس میں خیر و بھلائی ہے۔ تو سنت کی پیروی میں خیر اور برکت جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے۔ تو آسمان پر ستارے ظاہر ہونے پر روزہ افطار کرنا یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ یعنی یہودی جو تھے وہ جب آسمان پر ستارے نکل آتے، رات چھا جاتی، پھر جو ہے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اس طرح حدیث نمبر 190 ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رات ادھر آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر دے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر رات مشرق کی طرف سے نمودار ہو جائے اور دن مغرب کی جانب سے چلا جائے تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے، لہٰذا روزے دار کو اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت کا وقت ہوتے ہی اس کی ادائیگی مستحب عمل ہے۔ تو روزے کا شرعی وقت جو ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ تو غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کرنا مستحب عمل ہے۔ رات کی آمد اور دن کی روانگی روزے کی افطاری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ تو صرف آسمان پر اندھیرا چھا جانے سے افطاری کا وقت نہیں ہوتا، جب بھی سورج غروب ہو جائے تب بھی جو ہے روزے افطار کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اندھیرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 191 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال قالوا یا رسول اللہ انکا تواصل قال انی لست کہیئتکم انی اطعم و اسقا، ورواہ ابو ہریرہ وعائشہ وانس بن مالک رضی اللہ عنہم ولمسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ فایکم اراد ان یواصل فلیواصل الی السحر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے منع فرمایا۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، منع فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خود تو وصال کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے۔ مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جو تم میں سے روزے کے وصال کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ سحری تک وصال کرے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جو ہے وہ
بڑی آسانیاں اور یعنی فراخی پائی جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بڑی آسانی اور فراخی یہ پائی جاتی ہے کہ کسی کو اس وقت اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جاتی۔ آسانی میں راز اور حکمت کا یہ پہلو پایا جاتا ہے، اس سے عمل مسلسل جاری و ساری رہتا ہے، تو دل میں اکتاہٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو روزے کا وصال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وصال کا مطلب یہ ہے کہ شام کے وقت روزہ افطار نہ کیا جائے اور ساری رات اسی طرح جو ہے وہ گزر جائے، اور نہ کہ صبح سحری کا وقت ہو جائے، تاکہ یعنی صبح سحری کا وقت ہو جائے۔ یعنی مثال کا مطلب ہوتا ہے کہ شام کے وقت روزہ افطار نہ کیا جائے اور ساری رات اسی طرح گزر جائے اور جو ہے صبح سحری کا وقت ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو وصال کر لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، رات سوتے سوتے میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے، جبکہ تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، اس لیے میرے جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے جس کا بقا عبادت کے لیے ضروری ہے۔ ہاں البتہ تم میں سے جو اس کی طاقت رکھتا ہو یا برداشت کر سکتا ہو تو توانائی کے معدوم ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو روزے کی وصال کی صورت میں اپنا شوق پورا کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ روزے کا وصال امت کے لیے ممنوع ہے۔ جو قدرت رکھتا ہو اس کے لیے صرف سحری تک وصال کی اجازت ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ وہ سحری بھی نہ کھائے، تو سحری اور افطاری دونوں کا معمول بنانا افضل عمل ہے۔ سحری بھی کھائے اور افطاری بھی کرے، یہ افضل عمل ہے۔ تو روزے کا وصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خاص تھا۔ نبی کریم کے رات کے سوتے ہوئے کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو روحانی لذت نصیب ہوتی تھی جس سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایسی لذت، مٹھاس اور سرور ہوتا ہے جو دنیاوی کھانوں میں میسر نہیں آ سکتا۔ تو یہ چند آج کی احادیث تھی جو ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے جو سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ وصال کا تھوڑا سا مشکل تھا، شاید آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں آئی۔ تو وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ شام کے وقت روزہ افطار نہ کیا جائے اور ساری رات اسی طرح جو ہے وہ گزر جائے اور صبح سحری کا وقت جو ہے وہ آ جائے، تو اس کو وصال کہتے ہیں۔